السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک وما احصاہ کتابک لا سیما بقیت اللہ المنتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ کربلا، امام حسین علیہ السلام کا شہر، آج شب سرخ کو قمقمے روشن کر دیے گئے، کیونکہ شہادت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی۔ وہ امام جو دنیا کے مختلف مذہبوں کے اماموں کے بھی امام ہیں، وہ امام جنہوں نے اسلام کا سر فخر سے بلند کر دیا، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ تمام دنیا امام جعفر صادق علیہ السلام کی مرہون منت، ویسے تو ہیں ہی ائمہ طاہرین علیہ السلام کی مرہون منت، لیکن دور جدید کی یہ ترقی جس کا بانی جابر بن حیان کو مانا جاتا ہے، وہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد، اہل بیت علیہ السلام کی انگلی کے اشارے کا نام کائنات کا خلق ہو جانا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج 25 شوال المکرم 1444 ہجری قمری ہے اور 15 مئی 2023 عیسوی ہے، پیر کا دن ہے۔ ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر 1170 بارگاہ اقدس اہل بیت علیہ السلام میں ہدیہ کرنے لگے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ مولا کا ذکر کرنے کے لیے موجود رہیں گے نوحہ و منقبت خان جناب ثاقب رضا صاحب کراچی پاکستان سے، اور منقبت و سوز و سلام خان سید انیس حیدر نقوی صاحب نیو یارک امریکہ سے۔ ایک ہمارے مہمان نے شرکت فرمانا تھی، جو کہ آج کی شب ان کے ہاں مجلس کا کوئی خاص انعقاد ہوا اور انہوں نے عذر خواہی کی۔ منقبت خان شبی عباس جعفری صاحب ممبئی انڈیا سے۔ خداوند متعال کا ذکر اہل بیت علیہ السلام کے نعمت عظمیٰ پر ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اہل بیت علیہ السلام کے ذکر میں شرکت کی صورت میں یہ ذکر ہو، اہل بیت علیہ السلام کا ذکر خود انجام یا ادا کرنے کی صورت میں ہو، یا ذکر اہل بیت علیہ السلام کے ذکر کے لیے تاسیس و بنیاد اور خدمت کی صورت میں یہ شکر ہو، شکر کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں نیکیوں کے لیے خلق کیا ہے، کیوں؟ کس لیے؟ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ہم ہر حال میں عبادت کریں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہمیں عبادت کے لیے، نیکیوں کے لیے خلق کیا گیا۔ عبادت کا کلی مفہوم ایک مخصوص عبادت نہیں، ہر وہ کام جو کہ اللہ کے قریب کرتا ہو، خلق اللہ کے اوپر رحمت و برکت و رافت کا ذریعہ ہو، اسلام کے مطابق، شریعت کے مطابق، نہ یہ کہ رحمت کر رہے ہیں جس طریقے سے مخلوق چاہ رہی ہے اس طریقے سے نہیں، بلکہ اللہ کی رضا شامل حال ہو، ریا نہ ہو، یہ سب عبادتیں ہیں۔ اللہ کی مخلوق کا دھیان رکھنا چاہیے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنی چاہیے جہاں تک ممکن ہو، اور ادب کو ہمیشہ پکڑے رکھنا چاہیے، اور شرافت کو ہمیشہ اپنا مرکب قرار دینا چاہیے، اور پاک دامنی کو ہمیشہ اپنے عمل کے اندر رکھنا چاہیے۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہی ہیں کہ شب شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ہمارے وہ امام ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کی ہدایت کے لیے خلق فرمایا۔ جب تک ہماری کال ملائی جاتی ہے میں اس وقت تک کچھ امام جعفر صادق علیہ السلام سے متعلقہ کلام پڑھ دیتا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ہمارے وہ امام ہیں جنہیں کائنات کے اندر مذہب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بقا دینے والوں میں شمار رکھا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں منقبت و نوحہ خان جناب ثاقب رضا صاحب کراچی پاکستان سے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم آقا جان۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد۔ مولا علی مدد۔
کربلا معلیٰ کی پاک دھرتی میں آپ کی آواز گونج رہی ہے، توسل کی گھڑیاں ہیں، مودت کا نذرانہ پیش کرنے کا وقت ہے، شب شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ مولا کی بارگاہ میں تعزیت و پرسہ پیش کیجئے اور مولا کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کیجئے۔ بسم اللہ کیجئے گا۔ جزاک اللہ آقا جان، کلام کے چند اشعار سماعتوں کی نظر توجہ کا طلبگار ہوں۔ بسم اللہ، عنایت۔ علی کی انقلابی زندگی سے نئی تاریخ تیور مانگتی ہے، علی کی انقلابی زندگی سے نئی تاریخ تیور مانگتی ہے، نظر تیری بھٹکتی ہے کہاں پر، نظر تیری بھٹکتی ہے کہاں پر، اسے ٹھہرا علی کی داستاں پر، پہنچنا ہے جو حق کے آستاں پر، کفن بردو عرش بڑھنا ہے یہاں پر، یہ وہ منزل ہے جو سے مانگتی ہے، علی کی انقلابی زندگی سے نئی تاریخ تیور مانگتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کنیکشن لاس ہو گیا۔ کچھ اور عنایت فرمانا چاہیں گے؟ کچھ اور عنایت فرمانا چاہیں گے ثاقب بھائی؟ جناب ثاقب رضا صاحب میری آواز سماعت فرما رہے ہیں؟ جناب ثاقب رضا صاحب تک غالباً میری آواز نہیں پہنچ رہی ہے، لہذا خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں، یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے۔ یہ تھے ہمارے ساتھ نوحوا منقبت خان جناب ثاقب رضا صاحب کراچی پاکستان سے۔ خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ہمیشہ ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں، یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ہمارے وہ امام جو کہ مذہب رئیس اہل بیت علیہ السلام، رئیس مذہب اہل بیت علیہ السلام زمانے میں جانے جاتے ہیں، جن کے پر درود اللہم صلی علی جعفر ابن محمد الصادق خازن العلم الداعی الیک بالحق النور المبین، اللہم وکما جعلتہ معدن کلمتک معدن کلامک و وحیک و خازن علمک و لسان توحیدک و ولی امرک و مستحفظ دینک فصلی علیہ افضل ما صلیت علی احد من اصفیائک و حججک انک حمید مجید۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ہمارے وہ امام ہیں جنہوں نے فرمایا، روایت ہوئی ہے کہ دیکھیں ایک روایت ہمارے اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں میں مشہور زمانہ ہے اور تمام لوگ جانتے ہیں کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی انی اعلم طرق السماء من طرق الارض، میں آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے زیادہ جانتا ہوں۔ اسی مناسبت سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ مجھ سے سوال کیجیے اس سے پہلے کہ مجھے نہ پاؤ، کیونکہ جب مجھے نہ پاؤ گے میرے بعد کسی دوسرے کو ایسا نہیں پاؤ گے جو میری طرح تم سے کلام کرے، جب تک کہ صاحب شمشیر یعنی حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف قیام نہ کر لیں، اس وقت تک تم یہ نہ پا سکو گے۔ لہذا معصوم علیہ السلام کا فرمان ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں اہل بیت علیہ السلام سے ہی رجوع کرنا چاہیے، کہیں پہ بھی مشکل آئے، کہیں پہ بھی پریشانی ہو، کہیں پہ بھی زحمت ہو، کہیں پر بھی تکلیف ہو، معصوم علیہ السلام سے ہی ہمیں رجوع کرنا چاہیے۔ بہرحال وقت ہے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ محبت اور الفت کا۔ اس وقت کے اندر معصوم علیہ السلام
امام جعفر صادق علیہ السلام کی شب شہادت کی مناسبت سے کافی سارے اقوال میرے ذہن میں آ رہے ہیں اور میں کچھ دیکھ بھی رہا ہوں، تو ان میں سے کچھ نہ کچھ میں آپ کے حضور بیان کرنے کی کوشش بھی کرتا ہوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی مناسبت سے ایک کلام جو کہ معصوم علیہ السلام نے فرمایا وہ اس طریقے سے تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو دیکھیں، ہمارے سب ائمہ طاہرین علیہ السلام ہی عالم ہیں اور اس علم کے اندر ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اہل بیت علیہ السلام اپنے اپنے وقت میں اپنے اپنے انداز کے اندر علم کی تبلیغ و تبیین فرماتے رہے ہیں، اور امام باقر علیہ السلام کو بھی دیکھ لیجئے کہ علم کے پردے شکاف کرنے والے کی حیثیت سے تمام دنیا نے جانا اور پہچانا اور مانا۔ اسی طریقے سے امام رضا علیہ السلام کو بھی عالم آل محمد کہا گیا، اور امیر المومنین علیہ السلام کی علم کی کیفیت جناب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب نوحہ و منقبت خان، جناب ثاقب رضا صاحب کراچی سے موجود ہیں اس وقت۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم آقا جان۔ علیکم السلام۔ کچھ وقفہ کر لیا آپ نے درمیان میں؟ جی بسم اللہ کیجئے گا۔ تاخیر کے لیے معذرت۔ بسم اللہ عنایت۔ کلام کے چند اشعار آپ کریں۔ بسم اللہ۔ علی کی انقلاب زندگی سے نئی تاریخ تیور مانگتی ہے، ماشاءاللہ۔ علی کی انقلاب زندگی سے نئی تاریخ تیور مانگتی ہے، خطابت کے ہیں گرجے دکھانے، نئے انداز سے دل ہے جگانے، کھڑے ہیں ہاتھ پھیلائے زمانے، لٹانے جلبلاغہ کی خزانے، زبان تہذیب منبر مانگتی ہے، علی کی انقلابی زندگی سے نئی تاریخ پر مانگتی ہے، یہ دنیا ہاتھ میں خنجر لیے ہے، یہ دنیا ظلم کا دفتر لیے ہے، یہ دنیا نفرت لیے ہے، یہ دنیا مرغبی تیور لیے ہے، یہ دنیا ضرب حیدر مانگتی ہے، علی کی زندگی سے نئی تاریخ پر مانگتی ہے، اگر دل میں عمل کی لو بڑھائیں، مسلمان ساری دنیا کو بلائیں، قدم آگے مگر کیسے بڑھائیں، انہیں شاید ابھی خیبر شکن کب ابھی تلوار جوہر مانگتی ہے، علی کی انقلابی زندگی سے نئی تاریخ تیور مانگتی ہے۔ فرمائیے گا۔ بسم اللہ۔ نہیں آسان شہادت کی ادائیں، سجدے میں جب سر بکھائیں، نظر دیتی ہو قاتل کو دعائیں، جو پیاسا ہو تو پانی بھی پلائیں، شہادت قلب حیدر مانگتی ہے، علی کی انقلابی زندگی سے نئی تاریخ تیور مانگتی ہے۔ اور مختاب لوگ سماعت۔ بسم اللہ۔ ہلال آسان نہیں دعویٰ وفا کا، صدا دیتا ہے منظر قضا کا، کڑا ہے امتحان بلا کا، تقاضا ہے یہی بس کربلا کا، وفا اس راہ
خیر مانگتی ہے، واہ واہ علی کی انقلاب زندگی سے واہ نئی تاریخ خبر مانگتی واہ واہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ بہت پیارا کلام پڑھا۔ خداوند متعال آپ کی زبان میں مزید تاثیر اور برکت عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے ہمیشہ ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں، اور یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، جب جب موقع ملا مولا کا ذکر کرنے کے لیے دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا۔ کچھ اور عنایت فرمانا چاہیں گے؟ جناب بالکل بالکل جناب بالکل۔ عنایت بسم اللہ۔ آغا جان مولانا عباس میں چند اشعار آپ لوگ کی سماعتوں کی نظر ہے۔ بسم اللہ۔ لکھی ہے تو نے وفاؤں کی داستان واہ واہ لکھی ہے تو نے وفاؤں کی واہ واہ داستان ہر ایک موج کے لب پر ہے واہ یہ بیان عباس، واہ لکھی ہے تو نے وفاؤں کی داستان عباس۔ شعر دیکھیے گا۔ بسم اللہ۔ فرات آج بھی کرتی ہے اس جگہ سجدے، فرات آج بھی کرتی ہے اس جگہ سجدے، جہاں تیرے قدموں کے ہیں نشان عباس، لکھی ہے تو نے وفاؤں کی داستان عباس، بچھا دریا کے سینے پہ جانماز وفا، بچھا دریا کے سینے پہ جانماز وفا، رواں ہے موجوں کے لب پہ تیری اذان عباس، لکھی ہے تو نے وفاؤں کی داستان عباس۔ سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں، یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے۔ بہت پیارا کلام پڑھا، خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ نیکسٹ ٹائم بھی آپ کی خدمت پہ رہوں گا، جب جب موقع ملا مولا کا ذکر کرنے کے لیے دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا۔ یہ تھے ہمارے ساتھ نوحاوا منقبت خان جناب ثاقب رضا صاحب کراچی پاکستان سے۔ خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کرنے والے ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام کی نگاہ میں محترم رہے۔ فیس بک کے اوپر ہمارے پیج پر لکھا، ویسے ہمارا چینل یوٹیوب، فیس بک، جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، امیزون فائر ٹی وی، ایپل ٹی وی اور کیبل کے اوپر بھی دکھایا جاتا ہے، اور اسی مناسبت سے فیس بک کے پیج پر جو میسیجز آئے وہ میں پڑھنے لگا ہوں۔ شاہد ایچ ڈبلیو صاحب نے لکھا ماشاءاللہ سبحان اللہ، پھر سیدہ طوبہ صاحبہ نے لکھا دعا کرنا سلامت رہیں، سیدہ طوبہ نے لکھا میری فیملی اور ہسبینڈ کے لیے دعا کرنا سلامت رہیں، آپ کے شوہر کو خداوند متعال ہمیشہ آپ کے سر پر قائم و دائم رکھیں۔ مرزا اسرافور رحمان صاحب نے ماشاءاللہ اللہ اکبر لکھ کر بھیجا سلامت رہیں۔ پھر ایم باقر علی نے لکھ کر بھیجا سلام یا امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ پر بھی سلام ہو، آپ بھی سلامت رہیں، مولا کے بارگاہ میں سلام بھیجا، مولا آپ پر سلامتیاں نازل فرمائیں۔
پھر محمد باقر علی صاحب نے گریے کی ایموجیز بنا کر بھیجی، مولا آپ کے خلوص میں اضافہ فرمائے۔ اور پھر ایم باقر علی نے سلام یا حسین علیہ السلام لکھ کر بھیجا، آپ پر بھی مولا سلام فرمائے۔ پھر سلام یا ابو الفضل عباس علیہ السلام لکھ کر بھیجا، پھر گریے کی ایموجیز بنا کر بھیجی، مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ احمد ساہی صاحب نے پھولوں کی ایموجی، گریے کی ایموجیز اور گریے کی ایموجیز بنا کر بھیجی، مولا آپ پر رحمت برکت نازل فرمائے۔ اور مہناز خضر صاحب نے بھی گریے کی ایموجی بنا کر بھیجی، مہناز علی نے گریے کی ایموجی بنا کر بھیجی، مہناز علی نے سلام یا حسین لکھ کر بھیجا، مولا پر سلامتیاں نازل فرمائے۔ پھر مہناز علی نے التماس دعا لکھ کر بھیجا، مولا آپ کے اوپر ہمیشہ رحمت برکت نازل فرمائے اور اہل بیت علیہ السلام سے ہمیشہ متمسک رہیں۔ تمسک کام جو آنا ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کا ہی ہے، اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں محترم المقام جناب منقبت السوز و سلام خاں سید انیس حیدر نقوی صاحب نیو یارک امریکہ سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں تعزیت پیش کرتا ہوں امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت پہ۔ یقیناً آج بہت غم کا دن ہے، اور اس سلسلے میں چند اشعار پیش کرنا چاہوں گا۔ بسم اللہ۔ شکریہ بہت بہت۔ عنایت۔ صداقت ناز کرتی ہے، امامت ایسی ہوتی ہے، خدا خود ناز فرمائے، شریعت ایسی ہوتی ہے، امام جعفر صادق صداقت کا فلک ٹھہرے، امام جعفر صادق صداقت کا فلک ٹھہرے، لقب ہی پر گیا صادق، لقب ہی گیا صادق، صداقت ایسی ہوتی ہے، خزانہ علم کا وہ دونوں ہاتھوں سے لٹاتے تھے، خزانہ علم کا وہ دونوں ہاتھوں سے لٹاتے تھے، سقی کہتے ہیں ہم اس کو، سخاوت ایسی ہوتی ہے، سخی کہتے ہیں ہم اس کو، سخاوت ایسی ہوتی ہے، اگر مہمان بن کر کوئی دشمن ان کے گھر آئے، اللہ، اگر مہمان بن کر کوئی دشمن ان کے گھر آئے، مدارت خود کرے اس کی، شرافت ایسی ہوتی ہے، صداقت ناز کرتی ہے، امامت ایسی ہوتی ہے، تاریخ ولادت ایک ان کی اور محمد کی، ہے تاریخ ولادت ایک اور ان کی محمد کی، ہے تاریخ ولادت ایک ان کی اور محمد کی،
واہ نبوت اور امامت میں محبت ایسی ہوتی ہے. واہ 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 نبوت اور امامت میں محبت ایسی ہوتی ہے. واہ بنا ہتھیار دشمن سامنے ان کے جو آ جائے. واہ واہ بنا ہتھیار دشمن سامنے ان کے جو آ جائے. واہ 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 اسے سزا نہیں دیتے شجاعت ایسی ہوتی ہے. واہ واہ اسے سزا نہیں دیتے واہ واہ شجاعت ایسی ہوتی ہے. واہ ضروری ہے ہوا جیسے واہ بقائے زندگی کو. واہ ضروری ہے ہوا جیسے بقائے زندگانی کو. ہمیں اپنے اماموں کی ضرورت ایسی ہوتی ہے. واہ 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 ہمیں اپنے اماموں کی ضرورت ایسی ہوتی ہے. واہ شرف ہے جعفری ہونا تیری نسبت سے اے آقا. واہ شرف ہے جعفری ہونا واہ تیری نسبت سے اے آقا. واہ ہمارا رہنما تو ہے واہ قیادت ایسی ہوتی ہے. واہ 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 ہمارا رہنما تو ہے واہ قیادت ایسی ہوتی ہے. واہ یہاں آؤں کہ یہ بے زر کو بھی بوزر بناتے ہیں. واہ یہاں آؤ کہ یہ بے زر کو بھی بوزر بناتے ہیں. واہ سمجھ میں پھر کہیں آئے گا دولت ایسی ہوتی ہے. واہ 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 سمجھ میں پھر کہیں آئے گا دولت ایسی ہوتی ہے. واہ صداقت راز کرتی ہے امامت ایسی ہوتی ہے. واہ در علم نبی سے ہر وہ ریحان مل جائے. واہ در علم نبی سے وہ ہر ریحان مل جائے. ثنا جس کی ہے وہ کہہ دیں واہ کہ مدحت ایسی ہوتی ہے. ماشاءاللہ ثنا جس کی ہے وہ کہہ دیں کہ مدحت ایسی ہوتی ہے. سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں، یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے. وہ موقع کی مناسبت سے بہت پیارا کلام پڑھا جناب منقبت و سوز و سلام خان، جناب سید انیس حیدر نقوی صاحب نیو یارک امریکہ سے. خداوند مطالعہ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. سدا آباد رہیں. جب جب موقع ملا آپ کی خدمت میں رہوں گا. آئیے اپنے وقت کے امام کو تسلیت پیش کرنے کی خاطر مولا کے ظہور کی دعا کریں. اللہم عجل ولیک الفرج. Say
سے